کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو پی ٹی آئی کے مسلح جتھوں نے اٹیک کیا ہے، آگ لگائی ہے ریڈیو پاکستان کی جو بلڈنگ پشاور میں ہے۔ ہمیں یہ بھی اطلاع آئی کہ پاکستان کے پرچم کو جلایا گیا، پشاور سے اطلاع موصول ہو رہی ہے۔ بہت افسوس ہوا اور ان گری ہوئی حرکتوں کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس طرح کی جو توڑ پھوڑ ہے، جو وینڈلزم ہے، جو فیشزم ہے، اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کی پراپرٹی، خواہ وہ پبلک پراپرٹی ہو یا پرائیویٹ پراپرٹی ہو، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جتھے، مسلح جتھے حملہ کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، اس ملک کی پراپرٹی کے اوپر، اس ملک کے لوگوں کے اوپر، وہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے۔ اور آپ کے توسط سے ایک بار پھر اس واقعے کی جو پشاور میں ابھی ہوا ہے، اس کی مذمت کرتے ہوئے میں چاہوں گی کہ جو بات آپ سے پہلے میں نے کرنی تھی اس کو کنٹینیو بھی کرنا ہے، کیونکہ کل ایک گرفتاری عمل میں آئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ابھی تو حکومت کا حصہ ہے ضرور، لیکن بطور سیاسی جماعت کے کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کی گرفتاری پر خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کسی بھی سیاسی مخالف کو اگر کسی قسم کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی قانونی کارروائی کے لیے یا کسی بھی حوالے سے اگر حراست میں لیا جاتا ہے تو یہ ایک سیاسی کارکن کے لیے کوئی ایسی خبر نہیں ہے جسے ہم سیلیبریٹ کریں۔ جہاں تک عمران نیازی صاحب کی گرفتاری کا سوال ہے، جس کو لے کے پاکستان کے اندر جتھوں کی شکل میں ان کے حکم پر لوگ جو ان کے فیشزم میں یقین رکھتے ہیں سڑکوں پہ نکلے ہیں، وہ افسوسناک اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی جو گرفتاری ہے وہ نیب نے کی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور یہ گرفتاری، نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، اس نے اپنی جو بھی کارروائی کی ہے اس کا دفاع وہ خود کریں گے، لیکن یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ عدالت کی طرف سے اس گرفتاری کو لیگل قرار دیا گیا ہے۔ عدالت کی طرف سے عمران نیازی کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا گیا ہے۔ میں سن رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین شاید اس پر قانونی چارہ گوئی کریں، وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ آپشن ہے، لیکن عدالت نے عمران نیازی کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا ہے۔ اب جی آ جاتے ہیں، نیب نے یہ اریسٹ کیا ہے، ساری جو اس کی ڈیٹیلز ہے وہ تو آپ کو وہی ادارہ دے گا، لیکن جو چیدہ چیزیں ہماری سمجھ میں آئی ہیں اس گرفتاری کے حوالے سے، وہ تو یہی ہے کہ جی ایک القادر ٹرسٹ کیس تھا جس کے حوالے سے موصوف کو حراست میں لیا گیا ہے۔ موصوف جو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ہولی کاؤ ہیں جن کو قانون کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا، مجھے اور آپ کو تو ہونا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی نوٹس آئے گا تو ہمیں جانا پڑے گا، چاہے نیب بلائے، چاہے ہم اس نیب کی بنیاد پر اپنا اعتراض رکھیں، وہ الگ بات ہے، لیکن بلائے گا تو جانا پڑے گا۔ ممبر قومی اسمبلی، میرے جو کولیگز ہیں یا اسمبلی کے اور دیگر اراکین ہیں، وقتاً فوقتاً کبھی کوئی آ کے بتاتا ہے کہ نیب کی طرف سے نوٹس آیا ہے تو مجھے اسمبلی کی یہ کارروائی اس دن اٹینڈ نہیں کرنی ہے، میں نہیں ہوں گا، یا نہیں میں اس سیشن میں شرکت ہم کر سکتے، تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ ایف آئی اے کے بھی نوٹس آتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کوئی چند روز قبل ایف آئی اے کا نوٹس آیا، انہوں نے اپنی حاضری دی۔ تو یہ قانون ہے جس کو اگر ہم فالو کرتے نہیں نظر آئیں گے تو پھر اپنے لوگوں کے لیے کیا مثال قائم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں عمران نیازی صاحب کو، کیونکہ حراست میں لیا گیا ہے تو یہ
مطلب ایک ایسا عجوبہ ہو گیا ہے کہ اب پاکستان کی خیر نہیں ہے. یہ لگ رہا ہے کہ اب پاکستان کی خیر نہیں ہے. یہ بہت ہی زیادہ. اب یہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ہے اور جس میں ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں اور ان سنگین الزامات میں باقاعدہ رقوم کا ذکر ہے. انہوں نے ایک پرائیویٹ انویسٹر کو فائدہ پہنچایا. اس کی تفصیلات نیب کے پاس ہیں جو انہوں نے عدالت میں پیش کی ہوں گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی شاید مزید ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اس کے عوض، اس فائدے کے عوض رشوت لی ہے اور پھر اس کو چیریٹی کا نام دیا ہے اور ایک پورا ڈھونگ رچایا ہے. اور اس ڈھونگ کے اندر ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو وائف ہے وہ بھی اس ڈرامے کی ایک اہم کردار ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ جی اب اس اریسٹ کو عدالت نے تو قانونی قرار دیا ہے، لیکن ایک بات آپ سب کے سامنے آیا ہے کہ نیب لاز میں کچھ امینڈمنٹس آئی تھی اس یونٹی گورنمنٹ کے دوران ہی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ نیب لا جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اس ملک کے جو ڈیولپمنٹ ہے، اس ملک کے اندر ہونے والی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے بھی راستے میں آتا ہے. اور بہت ساری وجوہات ہیں ہیومن رائٹس کی یا جو بھی آپ فنڈامنٹل رائٹس ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. خیر ہم تو ایک کیس رکھتے رہے، لیکن عمران نیازی صاحب نے بھرپور استعمال کیا نیب لا کا، اور اتنا استعمال کیا کہ لوگ اریسٹ نہیں ہوتے تھے لیکن پہلے ان کے وزراء خبر دیتے تھے کہ لوگ اریسٹ ہونے جا رہے ہیں، فلانا بندہ اریسٹ ہو رہا ہے، اب دیکھنا فلانا بندہ اریسٹ ہوگا. مطلب یہ خبریں وہ خود نیب جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، اس کی جانب سے جو ان کے اسپوکس پرسن کی کارکردگی یا جو ذمہ داری تھی وہ عمران نیازی صاحب کی کابینہ کے اراکین ادا کیا کرتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد 14 دن کا شاید ریمانڈ ہو گیا جو کہ 90 روز کا ہوتا تھا. مطلب جو ڈیٹینشن انویسٹیگیشن کے لیے 90 روز کی ہوتی تھی وہ 14 روز کی ہو گئی ہے. تو اب تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید جی عمران نیازی صاحب کو ریلیف دینے کے لیے نیب کے لاء میں امینڈمنٹ آئی ہے. مطلب دیکھیے کہنے کو تو انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس پر انہوں نے اتنی مخالفت نہیں دکھائی، شاید ان کو شاید پتہ تھا کہ ان کو ریلیف چاہیے ہوگی. بہرحال ایک ریلیف ہے اور وہ ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ 90 روز جس نے بغیر وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے کسٹڈی گزاری ہے، آپ اس سے پوچھیں. 90 روز تو صرف ٹو سٹارٹ ود اے منیمم. پاکستان میں جناب آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر رہ چکے ہیں، 12 برس کی قید، more than 12 years کی قید، بغیر کسی الزام کے ثابت ہوئے وہ کاٹ کر آئے ہیں. اور اس قید کا کچھ حصہ عمران نیازی صاحب کی بھی حکومت کے وقت میں ان کو بھگتنا پڑا. اسمبلی کے رکن ہونے کے باوجود انہیں اسمبلی کے سیشنز میں لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر کی باقاعدہ ڈیمانڈ ایسے کرنی پڑتی تھی جیسے کسی دشمن ملک سے اپنا حق مانگنے جا رہے. اس طرح کے ہمیں جو ہے وہ اسٹرگل کرنا پڑتا تھا زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کے لیے، جو کہ ان کا رائٹ تھا، انہوں نے نہیں دیا جاتا تھا. سو ہم نے بہت ساری چیزیں جھیلی ہیں، لیکن ہرگز ہم نہیں خوش ہو رہے کہ آج کسی کو قانون کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اچھی بات ہے، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کو الزام آپ پہ لگا رہا ہے وہ غلط الزام لگا رہا ہے، تو آپ قانونی چارہ گوئی کیجئے، خود کو پیش کیجئے قانونی فورمز کے اوپر اور استعمال کیجئے اپنے حق کو جو آپ کو ملا ہے پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت. لیکن یہ نہ کہیے کہ پوری دنیا اریسٹ ہو سکتی ہے لیکن عمران نیازی اریسٹ نہیں ہو سکتا، جبکہ ایک کیس کرپشن کا بہت حد تک شواہد کے ساتھ سامنے آ چکا ہے. تو یہ نہ کہیے کہ وہ سیکرڈ کاؤں ہے، یہ نہ کہیے وہ ہولی کاؤں ہے، یہ نہ کہیے کہ ان کے علاوہ سب کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور اگر ان کو اریسٹ کیا تو پاکستان کا نقصان کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہے
جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا، لوگوں میں غم و غصہ تھا. شاید لوگوں نے جب ریئیکٹ کیا تو کوئی غلط ایلیمنٹس نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن اسی وقت جیسے ہی پاکستان کے خلاف نعرہ لگا تو آصف علی زرداری صاحب نے اس نعرے کو فوراً ریجیکٹ کیا اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. انہوں نے جس شخص کا سب سے بڑا نقصان ہوا، جس کے بچوں کا نقصان ہوا، جس کی جماعت کا نقصان ہوا، جس کے کارکنان کا نقصان ہوا، اس شخص نے کہا کیا وہ چاہتا تو اس پوری نیگیٹو انرجی کو اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتا تھا؟ اس وقت ڈکٹیٹر تھا نا ملک کے اوپر، یہ تو بہت موقع تھا ان کے پاس، مگر انہوں نے کہا نو، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے. یہ نعرہ بلند کیا صدر آصف علی زرداری صاحب نے. تو ہم تو لاشیں اٹھانے کے بعد بھی کہتے ہیں پاکستان کھپے. آپ تو ابھی صرف حراست میں لیے گئے اور آپ پاکستان کے لیے خدا نخواستہ ایسی سوچ رکھتے ہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہ جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو جمہوریت ہے. یہ ملک ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے، کوئی شخص نہیں، یہ ملک سب سے پہلے. اور اسی لیے عمران نیازی کے حکم پر جو مسلح جتھے کل توڑ پھوڑ کر رہے تھے، ان کی اس حرکت اور آج جو ان کے مسلح جتھوں نے حرکتیں کی ہیں پشاور میں، اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کروڑوں روپے کی لاگت سے خریدی گئی جو بس ہے، سروس اب شروع ہوئی ہے، اس بسز کو انہوں نے کیسے نقصان پہنچایا. مطلب یہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ ہے، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. لہٰذا اس کی توڑ پھوڑ کر کے آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. اور جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو بتایا نا شرجیل میمن صاحب نے، جو انفارمیشن منسٹر اور ٹرانسپورٹ کو بھی دیکھتے ہیں، بتایا نا انہوں نے کہ اب ایف آئی آر کا بندوبست ہوگا، اب رپورٹنگ ہوگی، ایف آئی آر کی رپورٹس درج ہوں گی. کیوں نہ ہو؟ بیکاز دس از وینڈلزم، دس از پیور وینڈلزم being done by PTI mobs and this should stop. آج کے وینڈلزم بھی ہم اسی تکلیف سے دیکھ رہے ہیں، آج کے وینڈلزم کو بھی ہم اسی تکلیف سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں نے جیسے پہلے کہا، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں. پھانسی سے شروع کریں، کوڑوں کی داستانیں ہیں، جیلوں کی داستانیں ہیں، 3x5 کے سیل میں رکھا گیا ہمارے کئی کارکنان کو. آپ اگر ماضی کی بات چھوڑ بھی دیں، جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جیل بھی ہوئی، ان کو مختلف کیسز میں نامنیٹ کیا گیا، ایک کورٹ سے دوسری کورٹ، تیسری کورٹ، چوتھی کورٹ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے شوہر کو قید کیا گیا، 12-13 برس ان کو جیل میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد آ جائے فریال تالپور صاحبہ کو. ابھی حال ہی میں عمران نیازی صاحب کی حکومت تھی، فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی، سیاسی کارکن اپنی جگہ، اس خاتون کی بھی فیملی ہے، اور وہاں ماں، بیٹی یا بہن آپ کو کسی کی یاد نہیں آئی. اس کے بعد آپ آ جائیں خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا. خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جس بے ڈھنگے طریقے سے ان کے گھر میں گھس کر انہیں گرفتار کیا گیا. آغا سراج درانی، پھر شرجیل انعام میمن صاحب، انہوں نے تو اپنی داستان آج خود میڈیا کو بتائی ہے کہ کس طریقے سے ان کو کورٹ پریمس سے اٹھایا گیا اور گرفتار کرنے پروموٹ فیشزم. اور پھر آپ کہیں گے جی آپ تو ہر چیز سے بری ہیں، میں تو نہیں کر سکتی یہ حرکت، ایون اف آئی ایم اے منسٹر، میں تو کسی کی گاڑی توڑوں گی تو مجھ پہ پرچہ کٹے گا، تو ان پر بھی پرچہ کٹے گا. جس سندھ میں تو بولا ہے انہوں نے کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے بتایا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہے اور جو واٹر بورڈ ہے، وہ جتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا حساب کر کے اس کے مطابق وہ رپورٹ لکھ رہے ہیں. ان کی جو بھی ہے ایف آئی آر بنتی ہے، جو بنتی ہے وہ بنتی ہے، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور اسی لیے حکومتیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو امن دیں، وہ یہ جو کیوس ہے اس کو ختم کریں، اور حکومت کو اس
اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا حکومت کرے گی اور حکومت کو کرنا چاہیے. جاوید حسین صاحب دنیا نیوز سے. میم پنجاب اور کے پی کے کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں, اور یہ کہا جا رہا ہے وفاقی وزراء کی جانب سے کہ شاید یہ معاملہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ پرولونگ کرے گا. اس صورت میں پیپلز پارٹی کی کہ 2 نگران حکومتیں بھی اور ساتھ میں فوج کو وہاں پر بلا لیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ کیبنٹ کے بیشتر ممبرس تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کل عمران خان کی گرفتاری کا تو ٹی وی سے معلوم ہوا, تو کیا سول گورنمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ نے تو گرفتاری کی نہیں نا, یہ تو ایک ادارے کا کیس ہے جو چل رہا تھا, اور مجھے بھی نہیں پتا اس لیے کیونکہ ایک گرفتاری ہے اس میں گورنمنٹ کی کیا انٹرفیئرنس ہوگی. وائی وڈ گورنمنٹ انٹرفیئر ان این اریسٹ؟ The arrest has been made by NAB. NAB had already ایک کیس چل رہا تھا, اور اس کے حساب جو حوالے سے نیب کے نوٹسز جا رہے تھے. نیب اپنے قانون پہ کام کر رہا تھا. اب اگر نیب اطلاع دیتا حکومت کو تو پھر تو آپ یہ کہتے نا کہ جی کوئی مکہ ہے یا کوئی گٹھ جوڑ ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. There is clarity on this fact that NAB has made this arrest. The government has nothing to do with it. As a member of a political party, I am not celebrating this arrest, but I am hoping that the PTI is going to adopt a legal way instead of promoting fascism through the mobs. یہ میرا ایک صرف کہنا ہے اس کے حوالے سے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے حوالے سے یا جہاں پہ بلایا, دیکھیں آئیڈیلی فوج کا کام اس ملک کی دفاع کرنا ہے. آپ کے بارڈرز پہ ان کی ڈیوٹیز ہیں. اب جو دہشت گردی کی لہر ایک بار پھر تھینکس ٹو عمران نیازی اینڈ ہز ویری سیڈ پالیسیز اینڈ ڈیسیشنز جو انہوں نے کیے ہیں ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کرنے کے, اور جس طریقے سے انہوں نے پارڈن کیا ہے قیدیوں کو اور رہا کیا ہے, اور پھر ایک بار ہمارے لیے سیکیورٹی کا چیلنج کھڑا کیا ہے, تو ایک یہ ڈبل چیلنج ہے ہمارے لیے. بارڈرز ہیں, یہ پرابلم ہے. تو آئیڈیلی our armed forces should be seen doing this. لیکن اگر پشاور کے اندر اب آپ دیکھیں جس طریقے سے اس بلڈنگ کو نظر آتش کیا گیا ہے, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو, جس طریقے سے وہاں پر آگ اور آتش اور شعلے دکھ رہے ہیں, تو یہ جو فیئر کو انسٹیل, یہ فیئر کو لوگوں کے اندر ہیمر کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے لا اینڈ آرڈر تو مینٹین کرنا پڑے گا نا. اگر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ میجرز لینے پڑیں گے, کچھ ایکسیپشنل میجرز لینے پڑیں گے, آئین میں بھی اس کی اجازت ہے تو وہ لیے جا رہے ہیں. لیکن شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے, مڈ ٹرم ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. سچویشن یہ برپا ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. کرمان بلوچ صاحب. میڈم جس الزام میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا القادر ٹرسٹ میں رشوت دینے کے الزامات ہیں, تو اس میں پرائیویٹ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا مالک بھی انوالو ہے. بہت سارا جو قومی خزانہ تھا اس کو گورنمنٹ ریاض کی, تو عمران خان کو گرفتار ہو جاتے ہیں, کارروائی ہو جاتی ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو یہ پالیسی کون سی ہے؟ دیکھیں یہ تو جو بھی ملوث ہوگا, جس کے تانے بانے جہاں ملیں گے, جس کی بھی ضرورت ہوگی ادارے کو جس نے اریسٹ کیا ہے, وہ یقیناً اس پر پیش رفت کریں گے. لیکن فی الوقت جو شواہد ان کے پاس ہوں گے جس کی بنیاد پر عمران نیازی صاحب کی جو کرپشن ہے یا جس کی ان پر ایک اس وقت جو الزام ہے اس کے حوالے سے ان کی جو شواہد ہیں, تو یقیناً عمران نیازی کو گرفتار تو ایک دم نہیں کیا. جو اطلاعات موصول اب ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی نوٹسز گئے تھے, عمران نیازی صاحب نے ان نوٹسز پر کان نہیں دھرا. عمران نیازی صاحب کو لگا کہ یہ ان نوٹسز سے بہت اوپر ہیں, ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, اس ملک کا قانون ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ ان کو یہ کچھ نہیں سمجھتے. تو شاید وہ اس اپنے گھمنڈ میں, اپنے اس وہم میں کئی مہینے انہوں نے گزار دیے, جبکہ ایک جو قانون کو فالو کرنے والا شخص ہوگا
وہ ہمیشہ چاہے گا کہ جی اگر مجھ پہ کوئی الزام لگا ہے اور یہ جھوٹا ہے تو میں فوراً پیش ہو کے اس الزام کے جو خد و خال ہے اس پر خود روشنی ڈالوں اور اپنے آپ کو بری کروں. لیکن چونکہ اس شخص نے ایسا نہیں کیا تو اس سے دو ہی باتیں نکل سکتی ہیں. ایک تو ان کا گھمنڈ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ الزام سچ ہو اور ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو. تو آپشنز تو ہیں نا ہمارے پاس, ہم سوچ سکتے ہیں, بیکاز اس وقت ہمیں علم نہیں ہے مزید جو ڈیٹیلز ہیں, کیونکہ عمران نیازی صاحب اب خود بتائیں کہ اگر وہ بے گناہ ہیں تو ادارے کو بتائیں, اس سے ہمارا کیا واسطہ. جی نقوی صاحب ABN سے یہ بتایا کہ گزشتہ رات جو احتجاج کے نام پر ایک توڑ پھوڑ کی گئی اور ایک ریڈ لائن بھی عبور کرنے کی کوشش کی گئی, بطور حکومتی وزیر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا اختتام کہاں پہ ہو؟ دیکھیے چونکہ کل کچھ جتھوں نے, میں نہیں کہتی ہوں کہ کہیں کہیں پاکٹس کہیں کہیں دیکھ کے جہاں انہوں نے سوچا کہ ہم ایک امپریشن دے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت پریشان حال میں کہ جی ایک شخص گرفتار ہو گیا ہے, یہ ایک جھوٹا تاثر دینے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ جھوٹا تاثر بھی آپ جانتے ہیں کہ خود ہی اٹیک کیا, خود ہی ویڈیوز بنائی, خود ہی اپنے جتھوں کی ویڈیوز واٹس ایپ گروپس میں پھینکی اور خود ہی جو ہے یہ ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا کہ ہو دیکھو پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتی ہوں کہ ایک کیس تو مجھے پتا ہے کہ جہاں پر یہ دکھایا گیا تو اس شخص کا گھر قریب تھا, اس شخص نے فون کر کے پوچھا تو اس کی وائف نے کہا کہ جی اس کے کہیں ارد گرد تو ہمارے گھر کے تو سب خیر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک پرسیپشن, دیکھیں میڈیا کی ایڈوانسمنٹ میں اچھائیاں اور برائیاں ہیں, ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ میں اچھائیاں اور برائیاں ہیں, اور یہ اس کا جو برا پہلو ہے پی ٹی آئی اس کو بڑی کامیابی سے استعمال کرتی ہے. مطلب جو جس طرح کی ڈس آنیسٹی یہ کرتے ہیں, پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, فیک نیوز پھیلاتے ہیں, یہ اس میں ماہر ہے. یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ فیک نیوز پھیلانے میں, پروپیگنڈا پھیلانے میں پی ٹی آئی ماہر ہے, اور کل بھی انہوں نے یہی تاثر دیا. لیکن اس تاثر میں یہاں تک تو باتیں ٹھیک تھی کہ کہیں کہیں جتھوں نے حملہ کیا, آگ لگائی, بلڈنگ کو لگائی یا پودوں کو لگائی یا بس کو توڑا. لیکن وہ جو امپریشن کریٹ کر رہے تھے نا کہ جی پورا پاکستان جو ہے نا وہ رک گیا ہے, تھم گیا ہے, ایسا خدا نخواستہ نہیں تھا. اور جس طریقے سے بھائی نے ابھی پہلے بھی پوچھا کہ جن جن جگہوں پر یہ شرپسند سوچ رکھنے والے جتھے جہاں جہاں اپنی حدود سے تجاوز کر چکے ہیں وہاں پھر ایکسٹرا جو آرڈینری میجرز ہیں جا رہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کو ان پاکٹس میں بھی اور ان علاقوں میں بھی مینٹین رکھا جائے, کیونکہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے پاکستان میں اور نہ ایسا ہونا چاہیے. لوگوں نے قربانیاں اس ملک میں نو گو ایریا کے لیے نہیں دی ہیں, اس ملک میں امن کے لیے دی ہیں, اور اس ملک کو بھی امن کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کسی اور ملک کو ہے. اینڈ اٹس آور رائٹ. تھینک یو جی. ایک اور بھی ہے, سارے دو تشریف رکھ کے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب اور عطا صاحب ابھی پریس کر. اچھا اسنیکس اور ریفریشمنٹس تو